السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج کی اہمیت اور فضیلت۔ حج کی فضیلت اور نہ ادا کرنے کی وعید۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حج جس پر لازم ہو اور وہ حج نہ کرے تو یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کے مرے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اور قرآن کے الفاظ دیکھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ کے لیے لوگوں پر لازم ہے کہ جو لوگ بیت اللہ جانے کی استطاعت رکھتے ہیں وہ بیت اللہ کا حج کریں۔ آگے قرآن کے الفاظ دیکھو، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ جو انکار کرے گا تو اللہ تمام جہان والوں سے غنی ہے۔ یہ بہت بڑی دھمکی ہے کہ جو نہیں آئے گا نا، استطاعت کے باوجود اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جب دھمکی کے الفاظ واضح نہیں ہوتے نا، مبہم ہوتے ہیں، تو بلاغت کا قاعدہ ہے کہ یہ غلطی چھوٹی نہیں ہوتی بلکہ بہت ہی بڑی ہوتی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو حج اسلام کا ایک رکن ہے۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ساری بوڑھیاں اور بوڑھے حج پہ آ رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ ان کو اس عمر میں توفیق دے رہا ہے، اچھی بات ہے، نہ آنے سے بہتر تھا، چلو اب آ گئے۔ خواتین و حضرات، یہ جوانی کا کام ہے۔ سمجھتے ہو جیسے ہی پیسہ آئے سب سے پہلا کام کیا کرو؟ حج کرو۔ اس کو لیٹ کر دیتے ہیں، سارے کاموں سے فارغ ہو کر بچیوں کی شادیاں کرتے ہیں۔ جب سارے کام کر کے فارغ بیٹھے ہوتے ہیں پھر ایک دوسرے کو مشورہ دیتے ہیں کہ یار حج پہ نہ چلیں۔ ٹھیک ہے، جو بڑھاپے میں بھی جا رہے ہیں ہم ان کو خدا نخواستہ کوئی برا نہیں کہہ رہے۔ نیکی جس عمر میں بھی کی جائے، جب اللہ قبول کر رہا ہے تو بھئی ہم کون ہوتے ہیں؟ لیکن باقی تو سارے کام تم نے جوانی کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ جب آپ اللہ کے حکم کو ویلیو نہیں دے رہے ہیں تو کیا اللہ آپ کو ویلیو دے گا؟ دیکھو، حج آپ کی زندگی بدل دے گا۔ تو زندگی پلٹنے کی ضرورت جوانی میں ہے۔ جوانی میں بدل گئے تو آگے خیر کا بہت زیادہ موقع ملے گا، بہت موقع ملے گا۔ کر جوانی توبہ گردن شیوائے پیغمبری۔ جوانی میں توبہ کرنا کس کا کام ہے؟ پیغمبروں کا کام ہے۔ تو حج میں بعض دفعہ انسان کی زندگی بدل جاتی ہے جب وہ اللہ کے شعائر دیکھتا ہے نا، وہاں پر کہ کیسا لاکھوں کا مجمع مینا سے عرفات سے نکل کر مزدلفہ جاتا ہے، چیونٹیوں کی طرح لوگ ہوتے ہیں، کیسی اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں وہاں پر، کیسا دیوانوں کی طرح بیت اللہ کا طواف۔ بقرعید کے 3 دنوں میں جو طواف زیارت ہوتا ہے نا، اتنا رش پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا۔ لاکھوں لاکھوں روپے لوگ خرچ کر کے گئے ہیں اور اللہ کے گھر کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں۔ ایک انسانوں کا سمندر ہے اور وہ سارے بیت اللہ کے گرد دیوانہ وار گھوم رہے ہیں۔ یہ اسلام کی عظمت دیکھنے کا موقع ملتا ہے، اس سے انسان کا دل تبدیل ہوتا ہے۔ حج میں بڑی قربانیاں دی جاتی ہیں اور حج تو ہے ہی ساری دیوانگی۔ حج کے اکثر احکام ایسے ہیں جن کا بظاہر کوئی لاجک نہیں ہے۔ اللہ نے کہا میرے دیوانے بن کر آؤ، جیسے جیسے میں کہوں ویسے ویسے کرتے جاؤ۔ کیسے کیسے کام کروائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سے ہمارا لباس اتروا دیا۔ 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں جو گھومتے تھے ان کو 2 چادریں پہنائی جا رہی ہیں۔ اب انسان کے بچے بن کر آنا ہمارے گھر میں۔ اگر دیوانے ہو تو دیوانوں والا سٹائل بھی چاہیے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے سامنے سر جھکانا جانتے ہیں، اللہ کے احکام کی لاجک نہیں پوچھتے۔ جیسے شیطان نے پوچھا تھا کیوں سجدہ کروں میں آدم کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا بیٹے کو ذبح کرو، تو وہ بظاہر زیادہ اللاجیکل تھا کہ معصوم بیٹے کی گردن کاٹنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ شیطان کو کہا سجدہ کرو، یہ اتنا اللاجیکل نہیں تھا۔ شیطان نے کہا اس کی لاجک کیا ہے، سمجھ نہیں آ رہا ہے، میں کیوں مٹی کو سجدہ کروں؟ ابراہیم علیہ السلام کو اس سے زیادہ عجیب حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس کی لاجک نہیں پوچھی۔ تو حج ان احکامات کی بھی یادگار ہے۔ آپ حج پر جاتے ہو، وہاں آپ جانور ذبح کرتے ہو، آپ رمی کرتے ہو، وہاں شیطان نہیں ہے، وہ تو ایک نشانیاں ہیں 3، لیکن آپ پتھر مارتے ہو، رمی کرتے ہو، کیوں؟
ابراہیم علیہ السلام نے یہاں شیطان کو کنکریاں ماری تھیں جو آپ کو بہکا رہا تھا کہ اپنے بیٹے کو کیوں ذبح کر رہے ہو، کیا بگاڑا ہے اس نے۔ ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو دلائل سے جواب نہیں دیا بلکہ کنکر اٹھا کر مارے۔ اللہ نے کہا وہاں جا کر پتھر مارو۔ آپ کہیں اللہ وہ تو ابراہیم علیہ السلام تھے، وہاں سچ کا شیطان تھا، ہم کیوں مارے پتھر؟ تو جب آپ نے کیوں کر لی تو آپ شیطان کی لسٹ میں آ گئے۔ ہم نے اللہ کے احکام کو ماننا ہے، آگے سے کیوں نہیں کرنی۔ اے اللہ پاک ہمیں اپنے فرما بردار بندوں میں شامل کر لیجئے اور ہمیں بھی مقبول حج ادا کرنے کی سعادت نصیب فرما دیجئے، آمین یا رب العالمین۔